مذہبی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں، دونوں کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے لیڈر کو گالی دیتے ہیں، وہ اس کے لیڈر کو گالی دیتے ہیں۔ گالی اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا لیڈر بالکل درست ہے۔ دونوں گروپ کے پیروکاروں کو یہ مکمل احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر صحیح ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس کا اپنا ماننا ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ دیکھیں، لیڈر چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو، اس کا نظریہ جب تک ٹھیک ہو، دنیا کے فائدے میں ہو، دین کے فائدے میں ہو، تب تک اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ اور دنیا کے بھی خلاف، یعنی دنیاوی فائدے کے بھی خلاف ہو اور شریعت کے بالکل خلاف ہو، تو ایسے لیڈر کی پیروی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کا اپنا نجی فیصلہ ہونا چاہیے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے لیڈر نے، یعنی ہمارے مذہبی لیڈر یا ہمارے سیاسی، ہمارے پیر ہوں، ہمارے عالم ہوں، ہمارے کوئی نیتا صاحب ہوں، ان تینوں میں سے اگر کسی نے، جس کو ہم مانتے ہیں، مان لیجیے نیتا صاحب نے کوئی غلطی کر دی، اب کوئی غلطی اگر اس سے ہو گئی ہے، وہ غلطی اگر وہ مان رہا ہے تب بھی وہ حق پر ہے۔ غلطی کو غلطی مان لے، اسی وقت وہ مان لے، کچھ دن کے بعد مان لے، تو وہ حق پر ہے۔ اور اگر غلطی پہ اڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فتنے نے گھیر لیا ہے، فتنہ آزمائش اس کو پکڑ لی ہے۔ اب فتنوں نے کتنوں کو اپنے دامن میں لیا ہے؟ ہر ایک کو فتنے کی خواہش ہے، جو ہے شہرت کی خواہش ہے، اقتدار کی خواہش ہے، مال و دولت کی خواہش ہے، اب پاور کی خواہش ہے۔ اب اس چیز سے بچ پانا ناممکن کے قریب ہے۔ جو بچ رہے ہیں وہ بہت، ان پر اللہ کا بہت خاص فضل ہو رہا ہے، وہ بچ رہے ہیں۔ اب اس سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، ناممکن بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ صراط مستقیم کے سچے مسافر بن رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے دعا بھی مانگتے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ تاکہ کوئی فتنہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ شہرت کا فتنہ یا مال و دولت کا فتنہ یا پاور کا فتنہ، یہ فتنہ جس انسان کو پکڑا ہے، پھر اس کو غلطی ماننے کا احساس اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے کہ ہم غلط ہیں۔ یہ احساس جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ غلط راستوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، غلطی ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے، غلطی صرف ایک آدمی نے کی، کس نے؟ لیڈر نے۔ لیڈر جب غلطی کرتا ہے تو اس غلط نظریے کی، اس غلط راستے کی پیروی اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سب کرنے لگتے ہیں۔ نقصان کتنا بڑا ہوا کہ غلط ایک آدمی ہو رہا تھا نا، اپنی بولی کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے نظریے کی وجہ سے وہ غلط ہو رہا تھا، مگر اس غلطی کی پیروی کرنے والے لاکھوں ہزاروں ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک آدمی اچھے خاصے بھولے بھالے لوگوں کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ پڑوسی ملکوں میں دیکھیں آپ، بڑے بڑے نام ہیں مذہبی لیڈروں کے، عرفان شاہ مشہدی ہوئے، چاہے وہ قریشی ہوا، یہ سب مذہبی لیڈر تھے، مگر ان کا نظریہ غلط ہوا تو کیا یہ اکیلے رہ گئے؟ اکیلے نہیں رہ گئے۔ ان کا نظریہ غلط ہوا تو ان کے نظریہ جب غلط ہوا تو ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی ایک تعداد ہے جو ان کو مانتی ہے، حق مانتی ہے، اور جس کی بنیاد پہ وہ سب کے سب گمراہیت میں پڑ گئے۔ آج بھی وہی حال ہے۔ تو گالی دینا یہ حل نہیں ہے مفہوم حدیث پاک کا، کہ جو شخص کسی طریقے کی پیروی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ فوج شدہ لوگوں کے طریقے کی پیروی کرے، کیونکہ زندہ آدمی دین میں فتنے سے محفوظ نہیں ہے، اس کے اوپر فتنہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ غلط کو غلط مان لے، غلط کو غلط قبول کرنے لگ جائے، تب اس کے ساتھ رہنے میں بھلائی بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ مگر وہ غلط کو بھی صحیح طریقے سے پیش کر رہا ہے، اس کا ڈیفینس کر رہا ہے، ہر غلط کام کو وہ صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، فلاں جہاں ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ایسے آدمی سے دوری بنا لینے میں عافیت ہے، ورنہ آپ کا بھی معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کی محبت میں گرفتار ہیں، اس کی عقیدت میں گرفتار ہیں، اور یہ گرفتاری انسان کو گمراہیت کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ ماننا چاہیے۔